بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس پورے کائنات کا مالک، خالق و رازق، اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو پہچاننا یہ ہر ایک کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق کو پہچانیں اور اللہ کے حقوق کو کیا ہے، ادا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم علم نافع حاصل نہ کریں، جب تک کہ ہم علم نافع حاصل نہ کریں۔ علم اگر دیکھا جائے تو مختلف قسم کے علوم اور فنون پائے جاتے ہیں، دین کا علم ہے اور اسی طرح دنیاوی علوم ہیں، دیگر اور بھی علوم اور فنون پائے جاتے ہیں۔ علم نافع سے مراد ہر وہ علم جس علم کے حاصل کرنے پر انسان اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتا ہے، اور یہ علم اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور اسی طرح جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنا، اس دنیا میں انہیں رکھنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد الا لیعبدون، صرف اور صرف میری ہی کیا ہے، عبادت کریں، مجھے وحدہ لا شریک کیا ہے، سمجھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کے لیے ظاہر سے بات ہے کیا ہے، علم حاصل کرنا ہوگا۔ عبادت کسے کہتے ہیں اور توحید کیا ہے، توحید کے کیا تقاضے ہیں، ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول میں کیا ہے، تفصیلی طور پر کیا ہے، بیان موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اہمیت دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو صرف تلاوت تک اس کا یہ عمل محدود نہ رہے، بلکہ ایسی تلاوت ہو جس تلاوت میں قرآن مجید کے معنی مفہوم پر غور اور فکر کرے انسان۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، یسرنا، ہم نے بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے، قرآنی آیات پر، قرآن کی صورتوں پر؟ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ کتاب اللہ، قرآن مجید ایک ایسی کتاب کہ جس میں اگر دیکھا جائے انسانی زندگی کے مختلف جو مراحل، مختلف معاملات، ہر بات کے بارے میں ہمیں کیا ہے، رہنمائی ملتی ہے، جن میں سے سب سے اہم
جو ہر انسان پر فریضہ ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے پروردگار کو پہچانے اور اس کے حق کو ادا کریں۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کیا ہے، تفصیلی طور پر کیا ہے موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو صحیح سنتیں ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے تفصیلی طور پر اللہ رب العزت کے حقوق کو کیا ہے بیان کر دیا ہے۔ ہمارے درمیان ایک کتاب ہے جس کتاب کا عنوان ہے الاربعین فی حقوق رب العالمین۔ الاربعین یعنی 40 حدیثیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے اور اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق ہیں۔ 40 ایسی احادیث نبویہ جن سے ہمیں اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک دو حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کا ذکر اگر دیکھا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے، اور مؤلف حفظہ اللہ نے اس کتاب کے جو مؤلف ہیں یا جنہوں نے ترتیب دی ہے، انہوں نے 40 احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اس کا ایک مجموعہ بنایا، اور ان احادیث میں سے ہر حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک یا مزید اور حقوق کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں ہم۔ رہی بات صرف 40 ہی پر اکتفا کیوں کیا، اس سے کم یا اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ اگر دیکھا جائے ہمارے اسلاف علماء کرام جو گزرے ہیں، ان کا یہ معمول رہا، ان کا یہ مزاج رہا، ان کا یہ طریقہ رہا بعض اہل علم کا کہ بعض موازی کو، عناوین کو لے کر کے، یعنی شریعت سے، دین سے متعلق بعض عناوین کو لے کر اس سے متعلق جو احادیث نبویہ ہیں مختلف کتاب میں، مختلف کتب میں، اور مختلف راویوں سے جو مروی ہے، ان کو کیا ہے 40 ہی پر کیا ہے اکتفا کر کے کیا ہے اسے جمع کیا کرتے تھے، اہم احادیث۔ اور اس سلسلے میں کیا ہے یعنی لوگوں کا یا اہل علم کا دو طبقہ پایا گیا۔ بعض نے اس عمل کو کسی حدیث پر، ایک حدیث پر کیا ہے اعتماد کیا، حالانکہ وہ حدیث محققین کا کہنا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، قابل حجت نہیں، اور وہ حدیث اس طرح ہے جیسے کہ روایت کی جاتی ہے، حدیث ضعیف ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس شخص نے میری امت کے لیے 40 احادیث کو یاد رکھا یا 40 احادیث کو جمع کیا، یاد کر لیا، میری امت تک پہنچا دیا، بتا دیا، سکھا دیا، کتبہ اللہ فی زمرۃ العلماء، اللہ تبارک و تعالی یوم قیامت اسے علماء کے ساتھ کیا ہے اسے کیا ہے شمار کرے گا، اس کا جو حشر ہوگا میدان محشر میں علماء کے ساتھ ہوگا۔ آگے فرمایا وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن میں اس کے حق میں شفاعت یعنی سفارش کروں گا۔ ایک حدیث روایت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس حدیث میں کیا ہے، ابتدا میں کیا ہے کہ جس نے میری امت کو 40 احادیث کی تعلیم دی یا انہیں کیا ہے سکھایا۔ تو ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں اور ہمارے علماء، ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے، اس وقت تک تحقیق اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیونکہ علم انسان کا محدود ہے، ہر ایک کوئی عالم کامل علم والا نہیں ہو سکتا، تو اپنے علم کے مطابق انہوں نے جو تحقیق کی حدیث کو صحیح سمجھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے احادیث کا کیا ہے 40 احادیث کا مجموعہ بنایا، یعنی مختلف موازی پر۔ بعض نے زہد کو لے کر 40 احادیث کا مجموعہ کیا، اور بعض نے اگر دیکھا جائے تو آداب و اخلاق کو لے کر کے 40 احادیث کا کیا ہے مجموعہ کیا، اور ان میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے مشہور جو کتاب پائی جاتی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کی جس کتاب کو کہا جاتا ہے 40 نوویہ،
40 نوویہ یعنی امام نووی کی طرف منسوب امام نووی کی وہ کتاب جس میں انہوں نے 40 احادیث کو کیا ہے جمع کیا ہے، اس کو ترتیب دی، اور 40 نوویہ میں جو احادیث ہیں ان کا تعلق اگر دیکھا جائے تو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ان کا تعلق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی گئی، لیکن اہل علم کی جو بڑی تعداد ہے ان کی تحقیق کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث بہت ہی شدید قسم کی کیا ہے ضعیف پائی جاتی ہے۔ تو اس پر کیا ہے عمل کرنا یا اس کے فضائل پر یقین رکھنا یا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 احادیث کا اہتمام کرنا یہ درست اور مناسب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل علم کا ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس حدیث کی فضیلت یا اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے نہیں بلکہ اہل علم کا ایک مزاج دیکھا اور یہ سمجھا کہ اس حدیث کے آنے سے پہلے بھی یا بعض اہل علم کو یہ حدیث نہیں پہنچی، اگرچہ ضعیف حدیث تھی، لیکن انہوں نے کیا ہے 40 احادیث کا کسی خاص موضوع میں کیا ہے مجموعہ بنایا ہے، جمع کیا ہے۔ تو اہل علم کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کیا ہے کسی فضیلت سے کیا ہے کم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسی طرح جو ہے یہ کتاب جو ہمارے درمیان ہے، جس کتاب میں 40 ایسی احادیث 40 یعنی 40 ایسی احادیث اکٹھا کی گئیں جن کا تعلق اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق 40 احادیث، اس کا مطلب یہ کہ ایک حق نہیں اللہ رب العالمین کا، بلکہ رب العالمین کے بہت سارے حقوق ہیں، اور ان احادیث میں کیا ہے ان حقوق کا کیا ہے ذکر ہے۔ آتے ہیں پہلے حدیث کے پاس، پہلے حدیث کو لیتے ہیں۔ یہ حدیث اگر دیکھا جائے متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث میں اس کی جو ہے یہ حدیث کیا ہے موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم اور سب سے اہم حق کا ذکر ہے۔ رب العالمین کے مختلف حقوق ہیں، لیکن ان حقوق میں سب سے بڑا حق اور سب سے اعظم حق کون سا ہے؟ اس حق کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ اہم سبق ہمیں اس حدیث سے مل رہا ہے، اور اسی طرح دیگر اور بھی اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں جن کی طرف کیا ہے اشارہ کیا جائے گا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اس گدھے پر، اس سواری پر، اور اسی سواری جو کہ گدھے کی سواری ہے، میں آپ کے پیچھے کیا ہے سوار ہوں۔ اور صحابی کون ہے؟ معاذ ابن جبل، اور اس حمار یعنی اس گدھے کا نام عفیر تھا، عفیر اس گدھے کا نام تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جانوروں کا نام خاص طور پر ایسا جانور جسے پالا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں، اپنے طرف سے اگر اس کا کوئی نام رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور اسی گدھے پر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سوار کیا، اس کا نام معاذ ابن جبل نے کیا بتایا؟ اس کا نام عفیر تھا۔ تو یعنی اگر دیکھا جائے خاص طور پر گاؤں دیہات میں یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ جیسے کہ انسان بڑے اہتمام کے ساتھ بکرے پالتا ہے یا بکرا پالتا ہے قربانی کی غرض سے، تو کوئی نہ کوئی نام اس کا کیا ہے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ سنت سے ہمیں اس کی کیا ہے تعلیم ملتی ہے۔ اس پر اگر غور کیا جائے، جب حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا اور میں آپ کے پیچھے سوار ہوا۔ حدیث کے اس حصے پر یا معاذ ابن جبل کی اس بات پر اگر دیکھا جائے ہمیں ایک اہم سبق مل رہا ہے، اور وہ سبق اس طرح ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے اور خصوصیات میں سے ایک اہم خوبی، ایک اہم خاصیت یہ تھی کہ آپ کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری کیا ہے پایا گیا۔ غرور، گھمنڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے پاک تھی۔ اور اس کی ایک مثال اگر دیکھا جائے ادھر ہمیں کیا ہے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پر سوار ہیں؟ گدھے کے سواری پر سوار ہیں۔ گدھا کوئی مرغوب یا محبوب جانور نہیں ہے اور کوئی بہت عمدہ سواری نہیں سمجھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی قیمتی سواریاں پائی گئی تھی۔ اونٹ، عرب کے ہاں اونٹ کی بہت بڑی قیمت، بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اور آپ کے زمان میسر کا مہیا تھا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اونٹ پر بیٹھا جائے یا کسی اور سواری پر بیٹھا جائے، بلکہ آپ کا تواضع یہ تھا، عاجزی، انکساری، سادگی مزاج آپ کی یہ تھا کہ آپ کو سوار ہونا پڑا کسی گدھے پر تو آپ نے اس میں کوئی اپنے لیے کیا ہے مضاحکہ حرج نہیں سمجھا۔ پرانی سواری ہو اس پر بعض دفعہ انسان، یا چھوٹی قسم کی کم قیمت کی سواری ہو تو انسان بس اوقات جس کا کوئی خاص مقام و مرتبہ یا ہے کوئی خاص یعنی مقام و مرتبہ معاشرے میں، سماج میں ہے، تو اپنے لیے بعض دفعہ انسان مناسب اچھا نہیں سمجھتا، مزاج ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نبی کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لیے جو بھی سواری مہیا ہو آپ اس پر بیٹھ سکتے ہیں، اس سواری کو اپنے استعمال میں کیا ہے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان بعض دفعہ جب کسی خاص ایک مقام و مرتبے کو پہنچتا ہے تو سواری پر تنہا سوار ہو، زیادہ اس کا ڈرائیور ہو، اس کے مزاج میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی سواری پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا ہے سوار کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نبوت اور رسالت کا مقام حاصل ہے، جو کہ سب سے اعلیٰ مقام، ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کسی کو نہیں نوازتا بلکہ منتخب بہت ہی مخصوص لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات ہے نبوت اور رسالت کہ میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، بلکہ آپ نے گدھے کی سواری جو تھی، گدھے کو حاصل کیا یا اس پر سوار ہو، اور تنہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی کیا ہے سوار کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر، گدھے کی سواری پر سوار کیا اپنے پیچھے، آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ، نام دے کر کے آپ نے پکارا۔ یعنی بس اوقات انسان سامنے والے کا نام جانتا ہے لیکن اسے نام یا کسی اچھے نام سے اسے نہیں پکارتا، اس کا جو اصل نام ہے نہ اس سے پکارتا ہے، اور نہ ہی اس کی اگر کوئی کنیت ہے، کوئی پیار کا نام، اس سے بھی نہیں پکارتا، بلکہ کوئی اور لقب یا بغیر نام کو اسے اشارہ کر کے بلاتا ہے۔ یہ خلاف سنت عمل ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ نام سے پکاریں، یا اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کے لیے جو نام مناسب ہو، وہ نام مناسب نام سمجھتے ہوئے اسے کیا ہے پکارا جائے یا اسے کیا ہے بلایا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دوسری مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دوسرے صحابہ کرام کو، بچوں کو بھی اچھے نام دے کر کے کیا ہے انہیں کیا ہے پکارا، انہیں اپنے طرف کیا ہے متوجہ کیا۔ یہی معاملہ حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں حضرت معاذ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تمہیں یہ معلوم ہے، یعنی آپ کے بتانے کا جو انداز ہے، تعلیم دینے کا جو انداز ہے، اس پر بھی غور و فکر کریں، ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ نے سوالیہ انداز اپنایا، اے معاذ
هل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ان کے بندوں پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق اس کے بندوں پر ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ آگے ایک دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وما حق العباد علی اللہ، اور کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں کا کیا حق اللہ پر ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیا ادھر۔ پہلا سوال، اے معاذ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں پر، انسانوں پر، لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اور کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظاہر سی بات ہے، وہ خالق و رازق، جو انعام اور جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہے وہ کبھی بھی کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اتنا بڑا انعام احسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات احسانات کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے بہت سارے حقوق ہم پر ہوں گے، لیکن اس پر ذرا غور کریے، وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں کیا یہ معلوم ہے کہ اللہ کی ذات پر بندوں کی کیا حقوق ہیں؟ یعنی ہمارا حق اللہ پر کیا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ یعنی بے نیاز ذات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حقوق اللہ پر ہوں؟ نہیں پائے جاتے، لیکن ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک انعام ہے اور ایک احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے خود اپنے اوپر بندوں کے حقوق کیا رکھا، ورنہ اللہ چاہتا تو اس حق کو اپنے اوپر نہیں رکھا ہے۔ اللہ پر یہ حق ہے، لیکن اس حق کو مقرر کس نے کیا؟ کیا ہم نے مقرر کیا؟ ہم نے مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تفضل اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے کچھ حقوق اپنے اوپر کیا ہے رکھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ سوال کیا، اے معاذ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق اس کے بندوں پر اور بندوں کے کیا حقوق اللہ کی ذات پر ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، اللہ ورسولہ اعلم۔ سوال کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ معاذ نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، بلکہ چند الفاظوں میں مختصر کلام میں کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہی ہونا چاہیے ہمارا معاملہ کہ دینی مسئلے مسائل، دینی امور سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی سوال آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ عالم، اللہ کو اس کا علم ہے، مجھے اس کا علم نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے طرف سے کوئی ایسی بات کہیں دینی مسئلے سے متعلق جس کی کوئی حقیقت نہیں یا جس کی کوئی دلیل نہیں، تو ایسا کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، تمہیں جس بات کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں تم نہ کہو۔ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل اور سوچ کے بارے میں، ان سبوں کے بارے میں تم سے روز قیامت کیا ہے؟ سوال ہوگا۔ تم نے اس سے کیا سنا، اس سے کیا دیکھا، اپنی زبان سے کیا بات کہی،
فلاں دن جو ہے مسئلہ پیش آیا، تم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔ تو اگر علم نہیں تو ہم کہہ دیں اللہ اعلم۔ آج جو ہے عوام الناس خاص طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی مبلغ ہے، داعی ہے، اگر اس سے کوئی سوال کرے اور اس سوال پر کہہ دے مجھے نہیں معلوم، تو اپنے دل میں کچھ تنگی محسوس کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی عالم ہو کہ اس کو اس کے بارے میں نہیں معلوم؟ یہی اصل دین ہے اور یہی اصل عالم ہے، یہی عالم ہے، یہی مبلغ صحیح ہے جو کہتا ہے اللہ اعلم۔ کیا تم نے مجھ سے سوال کیا؟ اس سوال کے بارے میں مجھے علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے کہنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہی معمول رہا، بلکہ ہمارے اہل علم علماء کرام اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا۔ بڑے بڑے علماء ائمہ کرام گزرے، جب بھی کوئی سوال ہوتا اگر اس کے بارے میں انہیں علم نہیں تو کہہ دیتے کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ کو جب اس کے بارے میں علم نہیں اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسا حق اور ایک ایسا اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں معاذ ابن جبل کو بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام کو معلوم رہا ہوگا، اس لیے حضرت معاذ نے کیا کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ یا رسول اللہ، آپ نے سوال کیا کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور لوگوں کا کیا حق اللہ پر ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ادھر ایک مسئلہ اور جس کی وضاحت کر دی جائے، حضرت معاذ کے جواب میں کیا ہے کہ اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، حیات ہیں، دنیا میں ہیں، تو یہ جواب دیا جائے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ جواب دیا جا سکتا ہے اللہ و رسولہ اعلم؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اب ہمیں اللہ و رسولہ اعلم کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف کیا کہیں ہم؟ اللہ اعلم۔ اہل علم کی ایک دوسری جماعت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ادھر اللہ و رسولہ اعلم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول بہتر جانتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو آپ کے اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کے فتاوے ہیں، گویا کہ وہ یہ کیا ہے، مقصود اس کا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، زندہ ہے اور آپ سے جواب حاصل کیا جائے۔ اگر یہ نیت رہتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں کوئی بہت زیادہ کیا ہے تشدد کیا جائے، بلکہ اس میں اہل علم کا خود اختلاف ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے منع کیا اور علماء کی ایک جماعت نے اس کی کیا ہے، اجازت دی ہے، لیکن جو اجازت دی ہے اس نے بھی یہ وضاحت کی کہ ادھر رسول کو زیادہ بہتر علم ہے، اس سے مراد یہ کہ اس مسئلے کا حل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل سکتی ہے، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یعنی شخصی طور پر، ذاتی طور پر، جسمانی اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں، اس دنیا میں نہیں، آپ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی باتیں، آپ کے اقوال ہمارے درمیان کیا ہے، پائے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کی اور فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے معاذ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندے اسی کی عبادت کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
اور اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ اپنے بندوں میں سے کسی بھی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی جس نے شرک نہیں کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پر یہ حق ہے اپنے بندوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو رب العزت کا، رب العالمین کا ہم پر حق کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو رب العالمین کے جو دوسرے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے اور بھی دیگر عبادات ہیں، وہ بھی اللہ کے حقوق ہیں، ان کا ذکر ادھر نہیں ہوا، بلکہ کس کا ذکر ہوا؟ توحید کا، یعبدوہ، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں، توحید پائی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی لیے سب سے عظیم حق اور سب سے اعظم اور سب سے اہم حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو کہ سب سے اعلیٰ درجے پر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے اعظم اور سب سے بڑا حق ہے، اور اسے صرف زبان تک محدود نہ رہے۔ توحید کے بارے میں تو آج ہر کلمہ کو توحید توحید کہتا ہے، جانتا ہے کہ توحید کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اس کی زندگی پر، اس کے عمل پر غور و فکر کیا جائے، کیا اس کے عمل میں بھی توحید پایا جاتا ہے یا نہیں؟ توحید صرف زبان تک محدود نہ رہے، ہم شرک سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ صرف زبان تک محدود نہ رہے بلکہ عملی طور پر بھی ہمارے اندر کیا ہے؟ پایا جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اسی کی عبادت کریں، توحید پائی جائے، اس کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہ سب سے عظیم حق کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر گزر چکے تھے، سبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسی مقصد کے لیے اور اسی حق کے بارے میں، رب العالمین کا یہ حق لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو تعلیم دے دی جائے، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے اللہ کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا حق ہے۔ رب العزت کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے بعثنا فی کل امت رسولا، ہر امت، ہر زمانے میں ہم نے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کس لیے وہ رسول بنا کر کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ یہ تمام انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر اپنی امت کو، اپنے قوم کے لوگوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے تم اجتناب کرو۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جس کو انسان معبود سمجھ، غیر اللہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی کی بھی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، تو کیا ہے؟ طاغوت کے کیا ہے؟ زمرے میں آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو رہی ہے، ایک اہم بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا، اس کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ توحید کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور شرک سے لوگوں کو کیا ہے؟ روکنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ سب سے عظیم اور سب سے اہم حق کیا ہے؟ سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یہی تعلیم دی۔ جب حضرت معاذ سے سوال کیا، اے معاذ، کیا تمہیں یہ معلوم ہے
کہ بندوں پر رب العالمین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے بڑھا جائے، ایک دوسرے سوال کا جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور مسئلے کے بارے میں بتایا، وہ سوال کیا تھا کہ بندوں کا کیا حق اللہ رب العالمین پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا جواب میں کہا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بھی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ادھر توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کا کیا مقام و مرتبہ وہ معلوم ہو رہا ہے۔ موحد شخص جس کے اندر توحید پائی گئی، توحید پر خاتمہ ہوا، اس کا کیا مقام مرتبہ رب العالمین کے ہاں ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، گارنٹی ہے کہ جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پر، ہم پر، اللہ کے ہم پر، کہ اللہ نے یہ بشارت ہمیں نبی کے ذریعے دی کہ اگر تم نے مجھے وحدہ لا شریک سمجھا، شرک سے براءت کا اظہار کیا، اجتناب کیا، تو میں تمہیں کبھی کیا ہے عذاب نہیں دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مسئلے کے بارے میں، سوال کے بارے میں بتا دیا، اللہ کے حقوق، اللہ کے حق کے بارے میں بتایا جو بندوں پر ہے، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اب اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا لوگوں کو میں یہ بشارت نہ دے دوں؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے کہ نبی کے ذریعے ہمیں یہ بشارت، یہ خبر دے دی گئی کہ اگر تم توحید پر رہے، شرک سے تم نے اجتناب کیا، تو اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو حضرت معاذ خوش ہوئے اور کہے کہ یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ پہنچا دوں، لوگوں کو نہ بتا دوں؟ کیونکہ اگر کوئی علم ہمیں ملا، دینی علوم، تو دوسروں تک پہنچا دینا یہ بھی اجر و ثواب کا عمل ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے گی، لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا، جب وہ بھی میرے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس نیت سے حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، یا رسول اللہ کیا اس بشارت کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں، اس عظیم اہم بات کے بارے میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ اس سے ایک بات اور ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت معاذ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ لوگوں کو بھی اس بات نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تبشرہم، تم انہیں بشارت نہ دو، اس بشارت کے بارے میں، اس خوشخبری کے بارے میں انہیں کیا ہے نہ بتاؤ۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اہم وجہ ہے جس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ آپ نے وجہ بتائی فَيَتَّكِلُوا، تم انہیں نہ بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے انہیں بتا دیا تو وہ نیک، مزید اور نیک اعمال، ایک تو توحید ہے، شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ ایک اہم، سب سے اہم عمل ہے نیک عمل۔ آپ نے فرمایا کہ لا تبشرہم، تم انہیں بشارت نہ دو، انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ، فَيَتَّكِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مزید اور نیک اعمال کرنے سے بیٹھے نہ رہ جائیں، کہ ہم نے توحید ہمارے اندر تو آ گئی، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا،
ہم نے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹکایا. اگر کبھی کسی کو پکارا تو صرف اللہ ہی کو یا اللہ کر کے پکارا ہے, کسی اور کو نہیں پکارا. کہیں ایسا نہ ہو تم نے یہ بشارت دے دی اور یہ عمل ان کے اندر پائے گئے تو وہ مزید اور نیک اعمال کرنے سے پیچھے رہ جائیں, بیٹھے رہ جائیں. اس کی ایک مثال لے لیجئے. آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ غفور ہے, رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی برائی کر رہا ہے, کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو, اسے کہہ دو کہ یار ایسا عمل نہ کرو, غلط ہے, خاموش رہی, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے ادھر. اللہ غفور الرحیم, لیکن کب ہے غفور الرحیم؟ جب ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے. ہم سمجھ رہے کہ یہ برائی ہے اور ہم وہ خود برائی کر رہے ہیں, یہ اور اس برائی پر ڈٹے ہوئے ہیں, گناہ پر گناہ اصرار ہے, تو کیسے اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ معاف تو اللہ اس وقت کرتا ہے جب ہمارے دل میں ندامت ہو, ہمیں افسوس ہو اپنی حرکت پر, ہم اس حرکت سے باز آتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہونے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے, دوبارہ ایسا نہیں, تب جا کے اللہ غفور رحیم ہے. یہی معاملہ ادھر بھی سمجھیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائیاں کرتے بیٹھیں, منکرات نافرمانیاں کرتے رہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت فرما برداری کی پابندی کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اول درجے پر جس کو اہمیت دینا ہے ہمیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تب جا کر کے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی, وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, منع کیا حضرت معاذ کو کہ تم یہ بشارت نہ دو. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مزید اور نیک اعمال کرنے سے, روزہ رکھنے سے, نوافل کا, فرائض کا, نفل نمازوں کا, فرض نمازوں کا اہتمام کرنے سے بیٹھے رہ جائیں, پیچھے رہ جائیں. یہ بشارت جب سنیں کہ بھائی ہم تو جنت ملیں گے, مزید اور عمل کرنے کا ہمیں کیا ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یہ بات بتانے سے, یہ خوشخبری دینے سے کیا ہے روکا. ادھر یہ بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں کہ علم نافع, صحیح بات, درست بات, حق بات ہمیشہ نہیں کہی جائے. اگر اسے روک کر کے رکھنا ہے, سامنے والے کو نہیں بتانا, کسی جائز مقصد کے لیے, کسی صحیح مصلحت کے لیے, تو اس میں کوئی مذاکرہ, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو ایک اچھی بات, ایک اہم بات بتانے سے کیا ہے لوگوں کو روکا, کیونکہ اس میں مصلحت کیا ہے پائی گئی, اس مقصد آسان ہوگا. اسی طرح جو ہے اگر کبھی کوئی عالم دین کسی یا کوئی صاحب علم دین سے متعلق کسی بات کو نہیں بتاتا کسی وجہ سے, یا سامنے نہیں بتاتا لوگوں کے, تو اس میں مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی جائز مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے, اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی مثال لے لیجئے, یعنی ایک مصلحت سے متعلق یعنی کب کون سی بات یعنی روکی جا سکتی ہے بتانے سے. مثال اس طرح سمجھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, یعنی ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک, امید کرتا ہوں میرا معاملہ آپ حضرات کا تمام کا یہی معاملہ ہوگا کہ ہم دین کی باتیں کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور نیک نیتی سے ہم آئے ہیں کہ جو صحیح باتیں ہم اسے تسلیم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہے کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھی جائے, جوتا پہن کر کے نماز پڑھی جائے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھی, اور آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو اتنے میں جبرائیل امین آئے آپ کے پاس, اور انہوں نے آپ کو یہ اطلاع دی آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ اس جوتے میں کیا ہے نجاست لگی ہوئی ہے, غلاظت کچھ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے جوتا غالباً نکال لیا, اسے صاف کر دیا, مجھ کو یاد نہیں پڑ رہا اس میں کیا ہے, لیکن اس طرح کی روایت موجود ہے. تو ادھر اگر دیکھا جائے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا بعض حالات میں یہ سنت ہے,
ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات میں عوام الناس میں بازار میں اگر کھڑے ہو کر جو ہے دعوت تبلیغ کا کام دے رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بات میں کہہ دوں جو کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو آج نہیں معلوم ہے، اور یہ نہیں معلوم اس کی یہ نہیں کہ یہ دین میں دین کا حصہ ہے، نبی کی تعلیم ہے، لیکن لوگوں کی جو دین سے دوری ہو گئی ہے، علم سے رغبت تعلق ان کا تھوڑا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، اس وجہ سے ان کو یہ بات بالکل اجنبی نہیں لگتی ہے، اور بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ انسان کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، بلکہ مصلحت کو سامنے رکھے۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح بات کہنے پر کیا ہے لوگوں کی عقل اسے تسلیم نہ کرے فوراً، جب تک کہ ان کے ذہن کو بنایا نہ جائے، ماحول اس طرح نہ بیان کیا جائے، تب تک کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کی عقل نہیں تسلیم کرے گی۔ تو اس قسم کی باتوں کو اگر انسان نہ بیان کرے جہاں پر شاید ضرورت بھی ہے بیان کرنے کی، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسافر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر ایک مصلحت پائی جاتی ہے۔ اور خود جو ہے یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے کہ تم ایسی باتیں کہا کرو دین سے متعلق، ایسی باتیں جو لوگوں کی عقل تسلیم کرے، اور ایسی باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ کہ لوگوں کی عقل ان باتوں کو کیا ہے تسلیم نہ کرے۔ تو اور بہت ساری باتیں دین سے متعلق ہیں جو کہ جس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کوئی بھی بات کہنی ہے تو مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ بشارت دینے سے کیا ہے لوگوں کو کیا ہے روکا، کیونکہ اس میں ایک جائز مصلحت پائی گئی۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو، اگر حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے سے روکا ہے تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ خود حضرت معاذ ہے، معاذ نے سنا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس کے بارے میں جواب یہ ہے، اہل علم محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روایت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بتایا، بلکہ آپ جب وفات پا گئے خود حضرت معاذ عمر دراز ہو گئے، اب حضرت معاذ کا وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے کا، تو یہ ڈر لاحق ہوا انہیں کہ کہیں پر کیا ہے یہ اہم بات رہ نہ جائے جس میں اللہ کے ایک عظیم اور سب سے عظیم حق کا ذکر ہے، اور ایک اہم بشارت موحدین کے لیے ہے، کہیں یہ علم لوگوں تک یعنی جانے سے رہ نہ جائے، اس لیے کیا ہے حضرت معاذ بن جبل نے کیا ہے بتا دیا، اور صحابہ رسول ہیں، اور صحابہ رسول نے علم جو حاصل کیا وہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، تو وہ بھی حالات کو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہاں جس ڈر سے اللہ کے رسول نے منع کیا اب جو ہے وہ ڈر نہیں پایا جاتا، تو اسی حضرت معاذ نے اس حدیث کو کیا ہے روایت کر لی، اور ہم تک کیا ہے یہ حدیث کیا ہے پہنچ گئی۔ الغرض حاضرین، 40 احادیث کا جو یہ مجموعہ ہے جن کا تعلق رب العالمین کے حقوق سے ہے، اور ان 40 احادیث کے مجموعے میں سے یہ پہلی حدیث تھی، یہ حدیث حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم حق کا ذکر ہے، وہ کیا ہے توحید ہے، شرک سے اجتناب ہے، مزید اور جو ہے انشاءاللہ اسی حق سے متعلق ہے مزید اور احادیث اگلی یعنی ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں گی، ان سے متعلق چند باتیں وضاحت رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کے ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔